الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نبينا محمد. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. محترم سامعین کرام، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، محترم اساتذہ کرام و حکم صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سالانہ بزم میں جس موضوع کے تحت طلب گسائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبر اور اس کی حقیقت. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یعنی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، مگر ایسے صبر گزار لوگوں کو بشارت سنا دیجئے کہ جن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم اللہ کے لیے آئے اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے صبر کی اہمیت اور فضیلت کا بخوبی پتہ چلتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ صبر ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر بس اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے اور آپ اس کو برداشت کر لیں، بدلہ نہ لیں، اسی کا نام صبر ہے. نہیں میرے بھائیوں، صبر کا معنی اتنا تنگ نہیں ہے. صبر دراصل اس کو کہتا ہے کہ تکلیف کا احساس ہونے کے باوجود نفس کو ناراض ہونے سے روکا جائے. میرے پیارے بھائیوں، یہ صبر اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 70 جگہ اس کا ذکر آیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کہہ کر صبر کرنے والوں کو سہارا دیا ہے، تو کہیں واللہ یحب الصابرین کہہ کر انہیں اپنی محبت کا پروانہ عطا کیا ہے. میرے بھائیوں، صبر جیسی متعارف بار کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو یا دیکھنا ہو کہ صبر کیا چیز ہے تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ پر نظر ڈالو. دران مسائل کا تصور کرو جو دعوت حق کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی. سیب ابو طالب میں گزار گئے ان 3 سالوں کا یاد کرو جن میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان بنو ہاشم کا یہ حال تھا کہ نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، کہ نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا، قہر اپنی جان پر سہنا، وہ بھوکے بچوں کا روٹ کر فلفور بن جانا، کہ وہ بھوکے بچوں کا روٹ کر فلفور بن جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا. تڑپنا بھوک سے کچھ رو جا کر جان دے دینا، کہ تڑپنا بھوک سے کچھ رو جا کر جان دے دینا، وہ ماں کا فرق کو دیکھنا چپ چاپ رو دینا. گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، کہ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی شان والوں نے. اگر آپ کو صبر و استقامت کا مفہوم جاننا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھیں، جن کو صرف ایمان لانے کی فادات میں گرم تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے، مگر کیا مزہ ہے بلال رضی اللہ عنہ کے پائے سماج میں لفظ آ جائے اور اس قابل رحم حالت میں بھی احادات کی صدائے دلواز بلند کرتے ہیں. میرے بھائیوں، صبر کا معنی و مطلب سمجھنا ہے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، جن کو سولے پر چڑھانے سے پہلے یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ خبیب ایک بار کہہ دو کاش میری جگہ محمد ہوتے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جواب دیتا ہے، لوگوں تم جان کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، اس کے بدلے میری جان بخش دی جائے. پھر آخر خبیب کو چولے پر چڑھا دیا جاتا ہے اور ان کے جسم سے بوٹیوں کی شکل میں گوشت تک کاٹ لیا جاتا ہے. عزیز بھائیوں، یہ لوگ صبر و استقامت کے روشن مینارے ہیں. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.